پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس میراثی کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام ہے اس کا جواد احمد۔ پیارے پاکستانیوں، یہ بندہ ہاتھ دھو کے عمران خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں، جو بھی خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو کیا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو بلے کا نشان تھا انتخابی پی ٹی آئی کا، وہ واپس لے لیا گیا۔ پھر جس طرح سے الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مینڈیٹ چرایا گیا۔ آپ کہہ لیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے پی ٹی آئی پر، اور پھر جس طرح سے خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بے شرم آدمی پھر بھی ہاتھ دھو کے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جیسے خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے کوئی اس کی بھینس کھولی ہے، یا اس کے گھر میں جو ہے وہ کوئی انہوں نے ڈاکہ مارا ہے خان صاحب نے، یا اس کی عزت لوٹی ہے خان صاحب نے، ہاتھ دھو کے جو ہے یہ بندہ خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے ابھی بھی، اتنے ظلم کے بعد جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے۔ میں پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ سنواؤں گا اسی میراثی کا، یہ آپ سنیں یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ فساد میں مت ڈالو، سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو۔ اور عمران خان تو صرف اور صرف اپنے چکر میں ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، بدنیت آدمی ہے، تو یہ اس وقت جو باتیں کرتا ہے ایسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی، تو یہ تمام پارٹیز کو کہتا نا کہ آؤ سول سپریمیسی پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کہتا نہیں صرف مجھے لے کے آؤ۔ یہ ہے کون ہے؟ یہ کرکٹر تھا نا، کرکٹر ہی رہے نا، ہمارے سر پہ کیوں چڑھ رہا ہے؟ یہ کیوں پاکستان کے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے؟ کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے اس میراثی کو سنا۔ اب یہ میراثی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان فساد میں مت ڈالو۔ خان صاحب نے کب جو ہے وہ فساد میں ڈالا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ پھر کہہ رہا ہے جی کہ سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو۔ عمران خان میں جو ہے وہ سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، عمران خان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بد نیت آدمی ہے۔ یہ ہے کون ہے؟ یہ کرکٹر ہے نا، تو کرکٹر ہی رہے۔ ہمارے سر پہ جو ہے وہ کیوں چڑھ رہا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ یہ واقعی میں لگتا ہے ایسی ہے پیارے پاکستانیوں، خان صاحب جو ہے نا وہ چڑھے ہیں اس کے اوپر، یا اس کے کسی گھر والے کے اوپر چڑھے ہیں، یا اس کے اوپر چڑھے ہیں جو اتنی جو ہے وہ اس بندے کو تکلیف ہے۔ بھائی تو اتنی بکواس کر رہا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے کو سنتا ہے؟ اور بقول اس بندے کے ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ جب سے جو ہے وہ میں نے عمران خان کی مخالفت کی ہے، مجھے کو بلاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مراثی تھا، پہلے وہ گانے جاتا تھا، لوگ اس کو بلا لیتے تھے، بھائی آ کے نچ، ساڑی شادیاں تھے۔ جب سے خان صاحب کے خلاف اس نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی، وہ کہتا ہے کام جو ہے وہ میرا 99% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خان صاحب جی کرکٹر ہیں تو کرکٹ رہے نا، تم ہی تو میراثی ہیں، تو میراثی رہو۔ کیوں تو اس طرح کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، اور جو ہے وہ باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور جب تیری کوئی آپ کہہ لیں کہ ویورشپ ہی نہیں ہے، تو کہیں کوئی ایک ویڈیو ڈالنا، نیچے کتا بھی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ تجھے نہیں آئے گا، اتنے جو ہے نا وہ لوگ تجھے سنتے ہیں۔ تو کیوں اس طرح کی جو ہے وہ بکواس کر رہا ہے؟ کہاں سے جو ہے وہ تو نے پیسے پکڑے ہوئے؟ کون سا جو ہے یہ تو بندہ پرسنل ہوا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان نے کون سا جو ہے وہ تیرا نقصان کیا ہے؟ اور اوقات تیری یہ ہے کہ 400-500 ووٹ جو ہے وہ تجھے ٹوٹل الیکشن میں پڑے تھے 2018 کے، جب تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، ضمانت جو ہے وہ تیری ضبط ہو گئی تھی۔ اب اس چیز کا تجھے غصہ ہے، تو اس میں عمران خان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ تجھے ووٹ ہی نہیں ڈالے۔ تو یہ عجیب قسم کا جو ہے وہ بندہ ہے، عجیب ذہنی، مجھے تو یہ مریض لگتا ہے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو نواز شریف نے کیا ہے، جو پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، وہاں پہ تو نے کبھی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو 80 سیٹیں خان صاحب کی جو ہے وہ چوری کی گئی ہے، جو 8 فروری کو فارم 45 47 کا بچے کو پتہ ہے، اس کے اوپر کوئی بکواس کر لینی تھی تھوڑی سی۔ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان ایسا ہے، عمران خان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جیسے کہہ رہا نا کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے سر پہ نہ چڑھے، خان صاحب لازمی جو ہے وہ اس کے اوپر کہیں چڑھے ہیں، تبھی جو ہے یہ اتنا پرسنل ہوا۔ کیا کہیں گے اس میراثی کے بارے میں، اس کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے اس خواجے کے بارے میں، جو ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے وہ ہارا تھا، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ہارا تھا۔ ندیم ملک نے کہا کہ تم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ تم الیکشن جیتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو قسم چکنی نہیں، میں کیوں قسم چکا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہارا ہوا تھا۔ یہ صاحب بھی جو ہے وہ میڈیا پہ آئے ہوئے تھے، اور بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تسلیم کیا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی توڑ نہیں سکا،
خان صاحب جو ہے وہ ایک بہادر شخص ہیں، اور اتنی ساری تکالیف جو خان صاحب کو دی گئی اس کے بعد بھی جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی، آپ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ وہ جو ہے جیل بیٹھا رہے گا، ہوں لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا۔ اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے؟ وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے، ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے، یا وہ جو لوگ جو ہیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں، سگریٹ سوٹے لاتے رہتے ہیں، یا ان کے حوالے ہے؟ کن کے حوالے ہے؟ یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا، وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا جی میں نانکیاں تے گیا ہے۔ عمران خان بیسیکلی جیل میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں گے، یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ظلم و ستم کیے خان صاحب پہ۔ ایون خان صاحب کا وہ بیان بھی باہر آیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ جیل میں فرش پہ جو ہے وہ سلایا گیا ہے، حالانکہ خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کی گئی، ان کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں والے جو ہے وہ فرش کے اوپر جو ہے وہ سلایا گیا، اور رات کو جو ہے یہ لوگ لائٹیں بھی بند نہیں کرتے تھے، تیز لائٹ والے جو ہے وہ بلب انہوں نے جو ہے وہ اس کمرے میں لگائے ہوئے تھے جہاں پہ خان صاحب کو رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ خان صاحب ان سے نہیں ٹوٹے۔ تو اب یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران تو ویسے جیل میں بیٹھا جیسے نانی کے گھر بیٹھا ہوا، تو وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کی جو ہے خواجہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ فرماتے تھے کہ جی عمران خان کو دیسی گھی میں جو ہے وہ دیسی ککڑ دیے جا رہے ہیں، تو اب پارٹی جو ہے وہ ان کی بہنوں کے پاس ہے، تو ان کے ان لیڈران کے پاس ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تم لوگوں کے اندر کوئی تھوڑا بہت بھی ضمیر ہوتا نا، تم بے شرم لوگوں کے اندر، تم لوگوں کو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ یہ آپ دیکھیں پیارے پاکستانیوں، دو خواجے تھے، ایک وہ خواجہ سعد رفیق تھا اور ایک یہ خواجہ آصف۔ اب وہ خاندانی بندہ تھا خواجہ سعد رفیق، حالانکہ اس کو آفر کی گئی آپ کو سیٹ جتوا دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں ہار رہا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس نے فوراً ٹویٹ کر دیا تھا، اور وہ جو سردار لطیف خوسا وہاں سے جیتے تھے اس نے فوراً ان کو مبارکباد دے دی تھی سعد رفیق نے۔ بڑے ظرف والا آدمی تھا۔ ایک یہ بے شرم تھا، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں ہار رہا ہوں، اور جو ہے ڈار فیملی کے ساتھ اس نے کروایا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ عثمان ڈار کو مارا، اس کے بھائیوں کو مارا، ان کی بیویوں کو مارا، ان کی ماں کو مارا، گلا تک پھاڑا گیا عثمان ڈار کی جو ہے وہ بوڑھی جو ہے والدہ کا، صرف ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ الیکشن میں نہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ بوڑھی خاتون جو تھی وہ کھڑی ہوئی اور دھاندلی کر کے جو ہے وہ اس خواجے کو جتوایا گیا، اور اس کو پتہ بھی، آپ اس کو بولیں نا ذرا قسم اٹھا قرآن پہ ہاتھ رکھ تو الیکشن جیتا ہے، کبھی بھی نہیں کرے گا یہ۔ اور یہ ابھی آ کے اس طرح کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس، بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کیا رائے آپ کی نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔